ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ایک موت کے فرشتے سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہت ساری باتیں کی اور فرشتے سے آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، اور کیا ہر کسی کی روح قبض کرنے میں تیری صورت جو ہے، تیری شکل جو ہے ایک جیسی رہتی ہے، مختلف انداز میں یا الگ الگ طریقے سے ہو جاتی ہے؟ موت کے فرشتے نے، ملک الموت نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، جیسی روح ہوتی ہے ویسے میری شکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مومن کی روح قبض کرتا ہوں تو میں اپنی بہترین اچھی صورت میں جا کر قبض کرتا ہوں، اور کسی کافر کی روح قبض کرتا ہوں تو میں بڑی بدصورت شکل اختیار کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھے وہ صورت بھی دکھا جس میں تو کافروں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ فرشتے نے یہ بات سنی تو پہلے منع کیا، بولے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس صورت کو نہ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے وہ صورت دیکھنی، مجھے وہ صورت ضرور دکھاؤ جس صورت میں، جس شکل میں تم آ کر کافروں کی روح کو قبض کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بار بار کہنے پر، بار بار اصرار پر، اس فرشتے نے ایسی صورت اختیار کی، وہ صورت جو کافروں کی جس صورت میں اختیار کر کے روح کو قبض کرتے ہیں، اس صورت کو ملک الموت نے اپنے اوپر اختیار کر لیا، جس صورت میں آ کر کافروں کی روح کو نکالتے، کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت جیسے اس صورت میں آئے تو کیسی صورت تھی کہ کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل بال سوجے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، بال کھڑے، اور انتہائی تیز بدبو آپ کے بدن سے نکل رہی ہے، جس کے ناک اور منہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے۔ اتنی بھیانک شکل و صورت ملک الموت کی کہ بالکل کپڑے سیاہ، شکل سیاہ، اور کھڑے بال سوجے کی مانند، اور آگ کے شعلے ان کی آنکھوں سے نکل رہے، کان سے دھواں نکل رہا، بدن سے بدبو نکل رہی، آنکھیں بڑی بڑی، اتنی بھیانک ڈرونی شکل آپ نے اختیار کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو تاب نہیں لا پائے، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنی بھیانک ملک الموت کی شکل، جس شکل میں آپ کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت کی اتنی بھیانک شکل ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب شکل کو طاری کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ملک الموت نے اپنی شکل کو اس شکل میں کر دیا جس شکل میں آ کر کافروں کی روح کو قبض کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شکل کو دیکھا تو تاب نہیں لائے، بلکہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اتنی بھیانک شکل کہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، دیکھا تو گر کے بے ہوش ہو گئے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، جب ان کو تاب نہیں آئی تو عام ایک انسان کے سامنے ملک الموت جس کا ایمان نہیں ہوتا، جو دنیا سے کافر جاتا، اس کے سامنے اگر کافرانہ شکل میں آتے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا، جب ابراہیم پیغمبر کو ہوش آیا، ابراہیم علیہ السلام کی جب آنکھیں کھلی تو کہا، اے موت کے فرشتے، اگر تو گنہگار آدمی کے لیے عذاب اگر نہ دیا جائے، گنہگار آدمی کے سامنے تو اپنی اسی شکل میں پہنچ جا تو اس سے بڑے اور عذاب کیا ہوگا؟ کوئی گنہگار ہو، اس کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں، اگر تو ہی اپنی شکل، تو ہی اپنی اصلی شکل میں اگر پہنچ جائے تو اس کو عذاب کی ضرورت نہیں، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ اتنی بھیانک شکل ہے کہ تیری شکل دیکھ کر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اس کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا سے اعلان موقعوں پر ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا، فلاں خان کا انتقال ہو گیا، فلاں خان صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو، مرنے والا یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے ایسے جاتے جس کا نام مسلمان تھا، مسلمان کے خاندان میں پیدا ہوا تھا، جو دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان نہیں بلکہ بے ایمان جاتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ بے ایمان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ ان کو ایمان والا ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے بے ایمان جاتے ہیں، یہ تو مرنے والا جانتا ہے یا میرا رب جانتا ہے۔ آج ہمارے تمہارے ایمانوں کے اندر کتنی کمزوری آ چکی ہے۔ آج
ایمان ایک نام کی چیز ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، ایمان تو مسلمان کے اندر بہت کم محسوس کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان بے ایمانی کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ آج انسان کو نماز روزہ سے تو بہت دور کی بات ہے، اس کو دینداری کی باتیں تک اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آج کے حالات اتنے پیچیدہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہر انسان صرف اپنی مطلب کے خاطر، اپنی دنیا حاصل کرنے کی خاطر سارے امور کو انجام دیتا ہے، اور دنیا ہی اس سب کچھ سمجھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں صرف اتنا سمجھتا ہے کہ جب اس کے مطلب کی بات آتی وہ نہ ہو تو کہتا ہے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے، ورنہ خود نہ جانے کیسی دنیاوی گندگی میں ملوث رہتا، اسے نہ ایمان کا پتہ کیا ہے، نہ اسے اسلام کے بارے میں پتہ کیا ہے۔ بس اپنے مطلب کی بات آتی ہے تب دنیا کو بتانے کے لیے ایمان اور اسلام کی بات کرتا ہے، ورنہ دنیا میں رہ کر ایمان اسلام کی بات نہیں، دنیا اپنے گھر میں ایمان اسلام کی بات نہیں، فراڈ کے علاوہ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض تو ایسے جس نے فراڈ کو 420 کو اپنے آپ میں ایمان اس نام دے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس نے اپنے فراڈ کو، اپنی 420 کو، اپنی دلالی کو لوگ ایمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ وہی ایمان رہے گا۔ اور یاد رکھو، جو دنیا سے بھی ایمان گیا اس کی روح اتنی بھیانک طریقے سے قبض کی جاتی ہے کہ اگر زندگی میں اگر سامنے موت سے پہلے اس صورت میں فرشتہ آ جائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، تمہاری ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر موت کا فرشتہ عذاب کے شکل میں اگر سامنے نمودار ہو جائے تو تمہاری ہماری کوئی حیثیت نہیں ان کو دیکھ کر برداشت کر سکیں۔ تو ایک بے ایمان دنیا سے جانے والے کے لیے موت کے فرشتے کی شکل دیکھ لینا یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، لیکن جہنم کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟